بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان مبارکہ میں منافق آدمی کی 3 علامات اور 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ جس شخص میں 3 علامات اور یہ 3 نشانیاں پائی جائیں تو سمجھ جائے کہ یہ شخص منافق ہے، اگرچہ وہ شخص اعتقادی منافق تو نہ ہو لیکن عملی منافق وہ ضرور ہوگا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں جو منافق ہوا کرتے تھے ان کے اندر یہ 3 علامات پائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق آدمی کی جو پہلی علامت ہے اور پہلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو اس بات میں وہ سچ بیان نہیں کرتا بلکہ جھوٹ سے کام لیتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پہلی علامت ہے منافق آدمی کی۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب اس دوسری علامت اور دوسری نشانی منافق کی یہ ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا اس وقت میں یہ چیز آپ کو ادا کروں گا، لیکن جب وہ وعدے کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا، اخلفا، اس کی مخالفت کرتا ہے۔ گویا اپنے وعدے کو پورا نہ کرنے والا یہ شخص بھی منافق کی علامات میں سے ایک علامت اس میں پائی جاتی ہے۔ اور تیسری نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی شخص اپنی امانت رکھواتا ہے کہ امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے اور جب مطلوبہ وقت آ جائے گا تو میں یہ چیز آپ سے مانگوں گا اور اس وقت یہ چیز مجھے آپ نے جس طرح دی ہے بالکل اسی طرح آپ نے واپس کرنی ہے، لیکن وہ چیز جب اس کے پاس رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، اس میں کمی کر لیتا ہے۔ تو پہلی علامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی منافق آدمی کی علامت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امانت میں خیانت کرنا یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں آج دیکھ لیں کہ ہم اپنی باتوں پر کتنی سچائی سے کام لیتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس بات میں کتنی سچائی ہوتی ہے اور اس میں کتنا جھوٹ ہوتا ہے۔ ہر بندہ اگر اپنی باتوں پر غور کر لے اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے تو اس کو صبح سے لے کر شام تک جو بولی جانے والی گفتگو ہوتی ہے اس میں کتنا پرسنٹ جو ہے نا وہ سچ ہوتا ہے اور کتنی فیصد اس میں جھوٹ ہوتا ہے، یہ ہر آدمی اپنا فیصلہ خود آرام سے کر سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نشانی بیان فرمائی ہے وعدے کی خلاف ورزی کی، کہ ہم جو وعدے کرتے ہیں کسی سے، کیا آیا ان وعدوں کو ہم پورا بھی کرتے ہیں یا وہ وعدے ہم اس وقت پر پورا کرنے کے بجائے ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اور انسان کو خواہ اذیت اور تکلیف سے دوچار کرتے ہیں۔ اور تیسری جو نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ امانت میں خیانت، ہمارے پاس جو امانت کسی بھی شکل میں موجود ہو، چاہے وہ سرکاری چیزیں ہو یا غیر سرکاری چیزیں ہو، اس میں ہم کتنی امانت سے کام لیتے ہیں یا کتنی خیانت کرتے ہیں، اس کا فیصلہ بھی ہر بندہ خود کر سکتا ہے۔ اس میں سرکاری افسران اور سرکاری ذمہ دار لوگ بھی اور نجی طور پر سول آدمی وہ بھی اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے کہ ہم کتنی چیزوں میں امانت سے پوری ایمانداری سے امانت داری کا خیال رکھتے ہیں اور کتنی امانت داری کے اندر ہم کتنی خیانت کرتے ہیں۔ آج کل جیسے سوشل میڈیا پر ایک بات بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی یہی چیز اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علامت قرار دی ہے منافق کی تو وہ اس میں کار فرما نظر آتی ہے کہ ایک غیر ملکی امریکی خاتون وہ ایک شخص کے محبت میں گرفتار ہو کر کراچی آتی ہے یا شادی کی نیت سے وہ پاکستان آتی ہے اور اس سے کتنے سارے وعدے اس نیٹ کے ذریعے کیے گئے ہوں گے اور کتنے جان سے اس کو دیے گئے ہوں گے اور کتنے اس کو سبز باغات دکھائے گئے ہوں گے،
وہ ان تمام چیزوں پر یقین کرتے ہوئے کہ ایک مسلمان کا وعدہ ہے اور ایک پاکستانی کا وعدہ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ پاکستان آتی ہے اور کراچی آتی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ویلکم کہا جائے اور اس کو مہمان کی حیثیت سے اس کو ریسیو کیا جائے، اس سے وہ شخص جس نے اس کے ساتھ وعدے کیے ہوتے ہیں وہ شخص جا کر چپ جاتا ہے، اپنا گھر بند کر لیتا ہے، اپنے موبائل فونز وہ بند کر دیتا ہے اور سارے رابطے اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں اگر دیکھی جائے تو اس میں بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے بڑے کہتے ہیں کہ جو بڑوں کی جو بچوں کے لیے شادی ہوتی ہے اور جو رشتے بڑے طے کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نوجوان چاہے وہ بھائی ہو، نوجوان بیٹا ہو یا جوان بیٹی ہو اور یا بہن ہو، اس کے لیے تو مشورہ یہی ہے کہ جو بڑے جو جگہ آپ کے لیے ڈیسائیڈ کریں اور جو جگہ وہ پسند کریں وہ آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث انشاءاللہ بنے گی۔ جوان ہونے کے بعد ہمارے جو بہن بیٹیاں ہوتی ہیں یا ہمارے جو بھائی یا بیٹے ہوتے ہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ ہم ایک رشتہ اپنی مرضی سے کہیں پر کر لیں، اس وقت تو وہ باتیں ساری اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن بعد میں جو اس کے نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں وہ بعد میں پھر اجاگر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج اس خاتون کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، وہ خاتون در بدر کبھی چیپا صاحب آتے ہیں اس کو ریسیو کرتے ہیں، کبھی دوسرے لوگ میڈیا والے آ کے اس کے انٹرویوز لے رہے ہوتے ہیں، اور ساری میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اور دوسرے چینلوں کے اوپر یہ ساری چیزیں گردش کر رہی ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے اور ایک نوجوان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کہاں چلا گیا، اس نے مجھ سے یہ باتیں کی تھی کہ میں آپ سے شادی کروں گا، اب وہ کوئی بھی اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور ساری میڈیا، سوشل میڈیا ہو یا دوسرے چینل ہو، وہ سارے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اس مظلوم خاتون کے ساتھ اب کیا کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علامات بیان فرمائی ہے، ان 3 علامات سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اور ہمیں بچنا چاہیے۔ بات کریں تو سچی بات کریں، وعدہ کریں تو پورا کریں، اور جب امانت ہمارے پاس رکھوائی جائے تو اس امانت میں ذرہ برابر بھی خیانت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔